اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ بَعِثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور یوں ہی ہم نے ان کو جگایا، اصحاب کہف کو جو غار میں سو گئے تھے، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ کہ آپس میں ایک دوسرے سے حال احوال پوچھیں۔ کم و بیش 300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں جگایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے حال احوال پوچھیں اور اللہ کی قدرت پر ان کا ایمان پختہ ہو جائے۔ سبحان، جب دیکھیں گے کہ مفسرین کرام نے فرمایا کہ جب وہ اٹھے اور داڑھی کے بال، سر کے بال، ہاتھوں کے ناخن، پاؤں کے ناخن وغیرہ بڑے ہوئے تھے، تو وہ کہیں گے کہ دیکھیں گے، غور و فکر کریں گے، بھائی ایک دن میں تو یہ کام نہیں ہو سکتا جی، تو ایک دوسرے سے حال احوال پوچھیں۔ جب ان پہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو ان کا ایمان مزید پختہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ قال قائل منہم کم لبثتم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کم لبثتم، تم کتنی دیر یہاں ٹھہرے رہے۔ ایک جو ان میں سب سے بڑے تھے، مکسلمینہ ان کا نام تھا، تو انہوں نے سب سے سوال کیا کہ تم کتنی دیر یہاں پہ ٹھہرے رہے۔ انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ مسئلہ کچھ اور ہے، ہم اتنی دیر نہیں سوئے۔ تو قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، تو ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم ایک دن یا دن سے کچھ کم سوئے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب اصحاب کہف جا کر سوئے تھے، صبح سورج طلوع ہونے کا وقت تھا کہ جب اٹھے تو غروب ہونے کا وقت تھا، تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ ایک دن ہوا ہے یا دن کا کچھ کم حصہ، یا پورے 24 گھنٹے گزر گئے ہیں یا صرف صبح سے شام تک ہم سوئے ہیں۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، ان میں سے دیگر بولے، ایک گروہ نے تو یہ کہا، دوسرے نے یہ کہا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے بما لبثتم، تم کتنی دیر یہاں ٹھہرے رہے۔ اس بحث کو چھوڑو کہ کتنی دیر ٹھہرے، یہ رب ہی خوب جانتا ہے، چونکہ پہلوں نے تو وقت کے لحاظ سے کہا اور دوسروں نے جب اپنی نشانیاں دیکھی، ناخن بال بڑے ہوئے، تو انہوں نے پھر کہا کہ بھئی یہ تو ہمیں نہیں پتہ کتنی دیر سوئے رہے، رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی دیر سوئے رہے۔ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تو تم اپنے میں سے کسی ایک کو یہ چاندی کا سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، تو وہ جا کر غور و فکر کرے، دیکھے کہ کھانے کے لحاظ سے کون سی چیز پاکیزہ ہے، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو اس میں سے وہ کھانے کے لیے لے کر آئے، پاکیزہ رزق کا خیال رکھے۔ چونکہ یہ ایماندار تھے تو اس شہر میں حرام مال کی بھی خرید و فروخت ہوتی تھی، بادشاہ ظالم جابر تھا، وہ مال غصب بھی کر لیا کرتا تھا، غصب شدہ مال بھی مارکیٹ میں بکتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بڑے غور و فکر سے ڈھونڈ تلاش کر کے رزق حلال لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے ضروری ہے جی بندہ رزق حلال کھائے، مشتبہ رزق سے بچے، جس پہ شک ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ میرا ہے یا نہیں، اس کو بھی چھوڑ دیں جی۔ اللہ اکبر۔ مشتبہ رزق۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنا کپڑا کسی کو بیچنے کے لیے دیا اور اس نے اس کا عیب جو تھا وہ نہیں بتایا، تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بتایا تھا کہ اس کپڑے میں یہ عیب ہے، یہ کپڑا جب بیچو تو عیب بتا کر بیچنا، تو اس نے عیب بتائے بغیر بیچ دیا، پیسے زیادہ آ گئے، تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارے درہم واپس کر دیے کہ یہ میرے لیے جائز نہیں ہے، تم بغیر عیب بتائے تم نے کپڑا بیچا ہے، یہ رزق مجھ پر مشتبہ ہو گیا ہے۔ اللہ، وہ سب کو چھوڑ دیتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، رزق حلال کی تلاش میں رہتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں تھوڑا سا بھی شک و شبہ آیا، بھئی یہ میں نے نہیں کھانا ہے جی، چھوڑ دیا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ نرمی کرے، بازار میں جائے گا تو مارکیٹ میں قسم و قسم کے لوگ ہوتے ہیں جی، دھوکہ فراڈ کرنے والے، آپ کہیں گے کہ مجھے ایسا رزق حلال چاہیے، فلاں چیز چاہیے، یہ حلال ہی ہے، یہ سب سے اچھا ہے جو مارکیٹ میں ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، توبہ توبہ، اللہ ان لوگوں کو ہدایت۔ یہ دھوکہ فراڈ کرنے سے جو تاجر ہزار خرید و فروخت کرتے ہیں نا، وقتی طور پہ تو وہ 2-4 پیسے کما لیتے ہیں، لیکن وہ زندگی بھر پھر روتے رہتے ہیں۔ ایماندار تاجر رفتہ رفتہ ترقی کرتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے وہ ایسی ترقی کرتا ہے کہ پھر گرتا نہیں ہے۔
یعنی سکون سے بیٹھ کے کھاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے بھانجے کی شادی تھی، ابھی جو چھٹیاں میں گزار کے آیا ہوں، تو بہن نے پیسے دیے کہ زیور لینا ہے، اس بچی کے لیے زیور لینا تھا، تو مجھے بتایا گیا کرنگی میں ایک دکان ہے۔ دیکھیں سرجانی ٹاؤن تک اس دکان کی شہرت کرنگی میں، کہ وہ سنار ہے، اس کی دکان سے آپ پتہ کریں، سنا ہے وہاں سے اچھا گولڈ ملتا ہے سب کچھ۔ میں گیا، اب یقین جانیں دن 2 بجے میں گیا تھا، مارکیٹ ساری کھلی ہے، اس کی دکان بند تھی، اس کی دکان بند تھی، لگ بھگ 2 بجے کا ٹائم تھا۔ تو مارکیٹ میں جتنی بھی دکانیں گولڈ کی کھلی تھی سب فارغ بیٹھے تھے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے، سب خالی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کتنی دیر تک دکان کھلے گی؟ تو انہوں نے بتایا ابھی تھوڑی دیر میں کھلنے والی ہے۔ میں کہیں اور چلا گیا، تقریباً لگ بھگ آدھے گھنٹے کے بعد میں واپس آیا، وہ باقی گولڈ والے ویسے کے ویسے اکیلے ہی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس کی دکان پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ ایمانداری یہ چیز ہے بھائی، سارے بیٹھ کے مکھیاں مار رہے ہیں، یہ بیٹھ کے کما رہے ہیں، یہ ہے ایمانداری۔ وقتی طور پہ تو انسان سمجھتا ہے کہ 4 پیسے میں زیادہ کما لوں گا دھوکہ فراڈ کر کے، اس سے وہ اپنا گاہک ضائع کرتا ہے، اپنی تجارت خراب کرتا ہے۔ رزق حلال کمائیں، دیانتداری سے ایمانداری سے مارکیٹ میں بیٹھیں، وقت ضرور لگے گا لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کہیں گے کہ اس سے جان چھوٹے، یہ تو اتنی مال و دولت آ رہی ہے، فرصت نہیں ملتی، ایسا وقت آئے گا۔ اللہ تعالیٰ رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انہوں نے اپنے دوست کو وصیت کی جس کو کھانے کے لیے بھیجا، وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لین دین میں اونچ نیچ ہو جائے، کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے اور ہم سب پکڑے جائیں۔ ایک بات یہ بھی یاد کر لیجئے کہ یہ وَلْيَتَلَطَّفْ یہاں پہ قرآن کریم کا حروف کے لحاظ سے نصف ہوتا ہے۔ قرآن کے کل 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، 6666 آیات ہیں، اور جو قرآن کریم کے حروف ہیں وہ 3,40,740 ہیں۔ وَلْيَتَلَطَّفْ میں جو تا ہے، یا کے بعد جو تا ہے، یہ نصف اول میں شامل ہوتی ہے، اور لطف کی جو پہلی لام ہے، تا کے بعد جو لام ہے، یہ نصف ثانی میں شامل ہوتی ہے۔ جی سبحان، 3,40,740 حروف ہیں قرآن کریم کے، یہاں نصف ہوتا ہے۔ اللہ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے، اِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، بے شک اگر وہ تمہیں جان لیں گے، يَرْجُمُوكُمْ تو تم پر پتھراؤ کریں گے، سختی سے تمہیں مار ڈالیں گے، قتل کر ڈالیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں وہ اپنے دین پر پلٹ دیں گے، یا اتنی سختی کریں گے، اتنی سزا دیں گے، زور زبردستی تم سے تمہارا ایمان چھینیں گے، بت پرستی پہ لگا دیں گے۔ وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اگر ایسا ہوا تو تم ہرگز کامیابی نہیں پاؤ گے، ہرگز فلاح نہیں پاؤ گے۔ اس لیے جانے والا بڑی احتیاط سے کام لے تاکہ پکڑا نہ جائے۔